حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بارش کا فرشتہ ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی، اے مالک و مولا، اپنے محبوب کی زیارت کرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی جب اجازت مل گئی، اس روز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر پر تھے۔ نبی کریم حضرت ام سلمہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ میں کمرے کے اندر جا رہا ہوں، تم یہ خیال رکھنا کہ دروازے میں کوئی داخل نہ ہو جائے، دروازے پر نگاہ رکھنا کہ کوئی اندر آ نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ دروازے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، دروازے کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسین آتے ہیں اور اندر جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ چونکہ بات امام کی تھی، بات اس مقدس نواسے کی تھی جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی رعایتیں دے رکھی تھیں، بات اس نواسے کی تھی جس کا رونا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوتا تھا، بات اس نواسے کی تھی جس کے ناز رسول نے بھی اٹھائے تھے۔ اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ، دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور دروازے میں داخل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، جیسا کہ آپ کی عادت کریمہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبھی دوش پر، کبھی پشت مبارک پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت امام علی مقام کو بوسے دینے لگتے ہیں۔ اتنے میں فرشتہ آتا ہے، حضرت جبریل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اتحبہ، اے دونوں عالم کے خالق و مالک کے محبوب، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ قال نعم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں۔ جبریل کہتے ہیں ان امتک ستقتلہ، اے محبوب، تمہارے اس محبوب پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری امت اسے قتل کر دے گی، تمہاری امت اسے شہید کر دے گی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جبریل کہتے ہیں ان شئت، اے محبوب اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں جس جگہ میں حسین کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل دکھاؤ، آخر میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں وہ کون سی جگہ ہوگی، وہ کون سی مٹی ہوگی جس مٹی پر میرے نواسے کو قتل کیا جائے گا، میری محبتوں کو جس مٹی پر قتل کر دیا جائے گا اس مٹی کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فَقَبَضَ قُبْضَةً مِّنَ الْمَكَانِ، حضرت جبریل اس مکان سے ایک مٹھی مٹی لے کر آتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مٹی دکھاتے ہیں، وہ سرخ مٹی۔ روایت کے الفاظ ہیں فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلْمَةَ، بات صرف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ایسا نہیں، بلکہ وہ مٹی جو جبریل لے کر آئے وہ رسول نے اپنے پاس رکھ لی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے لے لی۔ فَجَعَلَتْهُ فِي ثَوْبِهَا، اور روایت میں صرف یہ نہیں بتایا کہ مٹی لے لی گئی، بلکہ الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے کر اپنے کپڑے میں باندھ لی۔
اس حدیث کے راوی جو اس کو حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ مٹی آپ کے کپڑے میں بندھی ہوئی تھی، جب ہم اس مٹی کو دیکھتے تھے کننا نقول انہا کربلا، جب ہم اس مٹی کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ کربلا کی مٹی ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر دی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت کی خبر سن کر رونے لگے، اور پھر آپ کی شہادت گاہ کی مٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل سے منگوائی۔ چنانچہ اس مٹی کو حضرت ام سلمہ نے رکھ لیا۔ اب آپ غور فرمائیے، جب حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو رکھ لیا تو ظاہر ہے کہ اس مٹی کا کچھ تو ہوا ہوگا۔ خیر، یہ وہ حدیث ہے جس کو بہت سی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو بھی محققین نے صحیح کہا ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو روایت کیا، اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح مانا۔ اس سے پہلے مشہور اہل حدیث عالم دین شیخ شعیب نے بھی اس حدیث کو حسن کہا۔ اس حدیث کو حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا، اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث اس طریق سے جس پر کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، بلکہ سب نے اس کو صحیح مانا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رونا، آپ کی آنکھوں کا اشکبار ہو جانا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، جس میں یہ بھی ذکر ہے، ثابت نے کہا کہ ہم اس مٹی کو کربلا کہا کرتے تھے۔ غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس شہادت کی خبر جبریل نے دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دوسرے لوگوں کو دی، کہ امام حسین پر ایک وقت وہ آئے گا کہ میری امت میرے اس پیارے محبوب کو قتل کر دے گی، میری محبتوں کا قتل کربلا کی سرزمین پر ہو جائے گا۔ ان احادیث سے کیا معلوم ہوا؟ کیا یہ صحیح احادیث یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ شہادت حسین کا ذکر سن کر رونا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے؟ یہ چودہویں صدی کا کوئی طریقہ نہیں، بلکہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشکبار آنکھوں سے ذکر حسین کرنا
یہ اس زمانے کی بدعت ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس شہادت کی حقیقت کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ صبر والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن محبتوں کا یہ عالم ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں پر قدرت نہیں رکھتا، میں اپنی آنکھوں کو روک نہیں سکا، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ یہ وہ روایتیں ہیں جن کی صحت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو یہ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا خیال ہے۔ آپ غور فرمائیں، ابھی حسین باحیات ہیں، ابھی حسین زندگی میں ہیں، ابھی حسین اپنی تجلیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بکھیر رہے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر سن کر رو پڑتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ شہادت ہی کچھ ایسی ہے کہ شہادت ہونے سے پہلے وہ رویا جو سید الانبیاء ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہوئیں کہ اس سے زیادہ صبر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔